قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کے بیٹے حافظ محمد احمد صاحب اور ان کے پوتے حضرت قاری طیب ثانوی اللہ مرتضی نے لکھا ہے، قاری طیب صاحب نے لکھا ہے، ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، بالکل تیار، والد صاحب نے بلایا ارجنٹ، میں پہنچا، والد صاحب کون؟ حافظ محمد احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ میں پہنچا تو دیکھا والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اس لیے والد صاحب میری غلطی پر رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ابا جی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دو۔ بہت دیر کے بعد فرمایا بھائی میرا جب قرآن کریم پورا ہوا تو میرے والد بزرگوار مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں انگریزی دور تھا، گائے ذبح کرنے میں کوئی پابندی نہیں تھی، گائے ذبح کی اور بہت اچھی خاصی لوگوں کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا بیٹا تم محدث بھی بنو گے، تم مقرر بھی بنو گے، محتم بھی بنو گے، تم سب کچھ بنو گے، مگر میں نے قرآن تم کو اپنے لیے پڑھایا ہے، خبردار مجھے نہ بھولنا، خبردار مجھے نہ بھولنا۔ حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے۔ پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، یاد رکھو تو بھی قاری بھی بن گیا، محتم بن گیا، محدث، سب کچھ تو بنے گا، لیکن یاد رکھ میں نے قرآن تجھ کو اپنے لیے پڑھایا ہے، مجھے نہ بھولنا۔ اور حافظ محمد احمد صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب سے والد صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا اس وقت سے لے کر آج تک 3 پارے والد صاحب کے لیے روزانہ پڑھتا ہوں، تو بھی مجھے نہیں بھولنا۔ مجھے خیر اس واقعے سے بتانا یہ منشا ہے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ بہت سادہ مزاج تھے، بے حد سادہ، کوئی پہچان نہیں پاتا تھا یہ عالم ہے۔ چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تو اپنے ابا کی خدمت دے گئے، ابا آپ کو مبارک ہو، آپ کا پوتا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ دادا نے کہا ارے تجھے مبارک ہو، مجھے کیا مبارک ہو؟ مبارک تو تجھے ہو، مجھے کیا مبارک ہو؟ سر پر تو تاج تیرے رکھا جائے گا، میرے تھوڑے رکھا جائے گا۔ پھر باپ کی خدمت میں حاضر حافظ بننے کے بعد ابا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اور بھائی یہ ماں باپ کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کی خدمت کا، ان کے احترام کا، ان کی عظمت کا صدقہ ہوتا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں۔ حضرت مولانا محمود مر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ نے چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا، کھیڑا افغان کے جلسے میں اہتمام، اور ان کے نام سے تو سب واقف ہیں۔ فرمایا کہ میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا، چھوٹا سا ہمارا گھر تھا چھپر کا، چھوٹا سا چراغ ہمارے گھر میں جلا کرتا تھا۔ میں جب پڑھ کے آتا مکتب سے، میری ماں کہتی بیٹا مجھے کوئی دین کی بات سنا، مجھے دین کی بات سنا۔ تو میں اس چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں اپنی ماں کو کتاب پڑھ کر سناتا تھا، تو میں سنتا تھا میری ماں کے ہونٹ ہلتے ہیں، جب میں کتاب پڑھتا ہوں تو میری ماں کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ تو میں نے توجہ کر کے سنا میری ماں کیا کہتی ہے، ہونٹ کیسے ہلتے میری ماں کے، میری ماں کیا بولتی ہے۔ تو میری ماں کی آواز میں نے سنا، میری ماں کہتی تھی اے اللہ یہ میرا بیٹا، میرا بچہ اس چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں مجھے دین کی بات سنا رہا ہے، اے اللہ اس کو لاکھوں میں دین کی بات سنانے والا بنا۔ یہ چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے چراغ کی روشنی میں مجھے دین کی بات سنا رہا ہے، اے اللہ اس کو لاکھوں میں دین کی بات سنانے والا بنا دے۔ تو ماں کی دعا کیسی لگی؟ لاکھوں میں نہیں 10 لاکھ میں بات کرتے تھے، کوئی اہتمام ان کی زندگی میں بغیر ان کے کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکے میں جاتے،
اپنے قریب ملک میں جاتے، یہاں بھوپال میں اجتماع ہوتا 3 دن کا، اس میں شامل ہوتے، کوئی اجتماع بھی بہرحال ان کی اس کی شرکت کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا. تو اللہ نے ماں کی دعا کیسی قبول کی؟ پھول کھل رہا ہے. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ مستورات موجود ہیں، مردو سنتے ہی رہتے بات. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کے پاس گئے، کہا ماں میرے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے توبہ کر لی ہے، 90 لاکھ لوگوں نے توبہ کر لی ہے، اور 7 لاکھ لوگ اس مسلمان ہو چکے ہیں، 7 لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں اور 90 لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے اماں اور کس کا کمال ہے؟ سفر میں کر رہا ہوں، گھوم پھر رہا ہوں میں، اور تقریریں میں کر رہا ہوں، روحانیت میری پہنچ رہی ہے، تمہارا کیا؟ بیٹا یہ میری دعاؤں کا اثر ہے. میں نے تجھے دودھ کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا ہے، بغیر اللہ کا نام لے کے بھی تیرے منہ میں پستان داخل نہیں کیا ہے، یہ اس کا اثر ہے. اللہ ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جن کی چلی گئی وہ پچھتا رہے ہیں، جن کی موجود ہیں انہیں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں واقعہ سچا بھی ذکر کیا گیا ہے، بخاری شریف میں روایت. مزیر سوچے گا شاید میری وجہ سے کہہ رہے ہیں بات یہ سب کے لیے ہے بھائی بات. کسی کو مخاطب بنا کر کبھی تقریر کرنی بھی نہیں چاہیے. کسی کو مخاطب بنا کر تقریر کرنی اثر ہی ختم ہو جاتا ہے اس کا، بلکہ اپنے نفس کو مخاطب بنانا چاہیے. 3 بھائی مولوی صاحب، مجھے خود خوشی تھی اس بات کی کہ مولوی صاحب میں نے کہا بھائی میں تقریر لمبی کرتا ہوں. انہوں نے کہا جتنی بھی کم سے کم ہو اتنا اچھا. مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، میں کہا کم کرنا. بس یہ بات حدیث پاک سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. 3 آدمی جنگل میں تھے، بارش برسنی شروع ہو گئی، وہ کھو میں گھس گئے. بارش کے بہاؤ سے پتھر آیا، اس کھو کے منہ پر سیٹ ہو گیا. جگہ اس میں کتنی باقی نہیں رہی، روشنی بھی ختم. وہ تینوں کے اٹھانے سے اٹھ نہیں رہا، پتھر بالکل بند ہو گئے. تو آپس میں مشورہ کیا 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 جائے. طے کیا آپس میں کہ ہمیں اپنے عمل خیر کے واسطہ سے دعا مانگنی چاہیے، جو ہم سے عمل خیر ہو. تو ایک نے کہا ٹھیک ہے، مشورے سے طے ہو گیا. ایک نے کہا ہے اللہ میں اپنے چچا کی لڑکی پر عاشق تھا، میں اس سے خواہش پورا کرنا چاہتا تھا. میں نے اس سے کہا میرا ارادہ تیرے ساتھ یہ ہے. کہا 120 درہم، 120 دینار، درہم نہیں دینار، 120 اشرفیاں مجھے لا کر دے دے، میں تیری چاہت پوری کر دوں. میں نے 120 اشرفیاں اکٹھی کی، اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. وقت طے ہو گیا، وہ بھی آ گئی. جب میں نے اسے اپنی خواہش پورا کرنے کو کا ارادہ کیا، وہ رو پڑی اور کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. میں نے کہا میں تجھ پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، تیری اجازت سے یہ کام ہو رہا ہے. کہا میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے، میری عزت آج تک محفوظ ہے، میں تو مجبوری میں اس پر آمادہ ہو گئی، میں نے آج تک یہ کام نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیا اللہ کو راضی، اور یہ کہا چلو دینار بھی تیرے ہی حوالے ہیں. میں نے اس سے دینار بھی نہیں لیے. اے اللہ میرا اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، اس پتھر کو اور سرکا دے، تھوڑا سرکا دے. اس میں پتھر سرک گیا، روشنی آنی شروع ہو گئی، مگر نکلنے کی جگہ ابھی نہیں بن سکی. دوسرا آدمی کہہ رہا ہے یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا. ایک روز مجھے جنگل میں جانوروں کو لانے کے لیے لاتے لاتے دیر ہو گئی. میں پہلے اپنی ماں کو اور باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. جو دیر ہو گئی میری ماں اور باپ انتظار کر کے سو گئے. میں دودھ نکال کر ان کے سرانے سارا دودھ لیے کھڑا رہا. میرے بچے میرے پیروں میں بلبلاتے رہے، روتے رہے ہمیں دودھ دو، ہمیں بھوک لگی ہے. مگر میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا. جب میرے ماں باپ اٹھ گئے تب انہیں پہلے دودھ پلایا، پھر اپنے اولاد کو پلایا. اے اللہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تو پتھر کو ہٹا دے. پتھر اور ہٹ گیا. اس کے بعد تیسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اے اللہ میرے یہاں کام چل رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے، جو مزدوروں کی مزدوری روکتے ہیں وہ سن لیں توجہ سے. ٹھیکیداری کر رہے ہیں، مزدوروں کی مزدوری روک رہے ہیں، ٹھیکیدار بن رہے ہیں، بادشاہ بن رہے ہیں. اللہ ہر ایک کا بدلہ دلوائے گا میدان حشر میں.
تو ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری روک کر رکھی، وہ بہت دن تک نہیں آیا، تو میں نے اس کی مزدوری کام میں لگا دی. ایک جانور بہت سارے ہو گئے، ایک ریوڑ بن گیا. وہ بہت دنوں کے بعد مزدوری لینے آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری مزدوری لے دے. میں نے کہا لے جا، تیری مزدوری ساری تیری ہی مزدوری ہے. وہ کہا مذاق کر رہا ہے میرے سے کہ نہیں. میں نے اس سے تفصیل بتائی، وہ لے کر چلا گیا. اے اللہ میرا عمل اگر تیری رضا کے لیے تو اس پتھر کو ہٹا دے. پتھر ہٹ گیا اور باہر نکل گئے. بتانا یہ ہے ماں باپ کی دعاؤں سے آدمی ترقی کرتا ہے. اللہ اپنے فضل سے میں ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بچے کا قرآن کریم پورا بہت اچھا کیا. آپ لوگ بھی کوشش کریں گے، کوشش اپنے بچوں کو پڑھانے کی کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے ہمارے ابا جی کہا کرتے تھے کہ بیٹے کی تعلیم باپ کی جیب میں اور ماں کی ہانڈی میں ہے. باپ کی جیب میں اور ماں کی ہانڈی میں. اگر استاد قریب ہے تو ماں جو ہے کچھ پکا اگر اچھا گھر میں ہے استاد کے پاس پہنچائے، اور باپ جو ہے دیب سے اپنے بچے کے استاد کی خدمت کرتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور جب یہ دونوں کام ہوں گے انشاءاللہ. ارے بھائی آواز صاف ہونی چاہیے. کہاں شکر، میری تو آواز ختم ہونے والی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اور حافظ قرآن حدیث پاک میں نے پڑھ ترجمہ کر رہا ہوں. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص نے قرآن کریم پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی سفارش سے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں پہنچائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو. قرآن کریم پڑھا، حفظ کیا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری، تو ایسے 10 لوگوں کو اس کی سفارش سے جنت میں پہنچائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ ہمیں قرآن کریم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنا سنا رہا ہوں، بچوں کا تو جو میں نے کیا وہ جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں. میرا جب قرآن کریم پورا مولوی صاحب نے اس طرح ذکر کیا، یہی میرے ابا نے کیا تھا. میرے استاد محترم کے دونوں جوڑے، ان کی بیوی کا، ان کا جوڑا، قاری شبیر صاحب غلام القدر کا، اور سارے اساتذہ کے لیے اس زمانے میں رومال اور جو کچھ پیسے دیے سب کو، اور سب بچوں کی گاؤں میں دعوت کی، پورے گاؤں کی بھی دعوت اور پورے مدرسے کی دعوت. سب بچوں نے جا کے وہاں کھانا کھایا. تو ان کے یہ طرز ہمیں بھی الحمدللہ یاد ہے. اپنے بچوں کو بھی ہم نے سکھایا ہے الحمدللہ. ہم آج بھی اپنے اساتذہ کو یاد رکھو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے شیخ اور مرشد کو خوش رکھو گے، برکتیں بھی آئیں گی اور انشاءاللہ آپ کے اندر مقبولیت بھی پیدا ہوگی. قابلیت تو اپنی استعداد سے آ جاتی ہے، میں یہ بات کہتا ہوں ہر جگہ. قابلیت تو اپنی استعداد سے آ جائے گی، محنت سے آ جائے گی، لیکن مقبولیت نہیں آئے گی جب تک آپ 3 جگہ پر صحیح نہیں ہوں گے. اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوں گے، اپنے اساتذہ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے، اور اپنے شیخ اور مرشد کا حق ادا نہیں کریں گے، مقبولیت نہیں آئے گی. اللہ ہمیں 3 جگہ پر صحیح رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بھائی کچھ بول اصرار اور بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وسلم صلواتك. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اس مجلس کو قبول فرما. بچے نے قرآن کریم پورا کیا ہے، اس کے حق میں بھی قبول فرما، اس کے ماں باپ کے حق میں بھی قبول فرما، دادا دادی نانا نانی کے حق میں بھی قبول فرما، عزیزہ قارب کے حق میں قبول فرما، جن اساتذہ ان سب کے حق میں قبول فرما، ہم سب شرکاء مجلس کے حق میں قبول فرما. یا اللہ قرآن کریم کے پورا ہونے پر آپ ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. ہم مانگتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان کامل پر ہو جائے اور اس کا فیصلہ فرما. نعمتیں آپ نے بے شمار ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان پر تو ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے. یہ نعمت عظمیٰ ایمان کامل کے ساتھ دنیا میں جینا اور ایمان کامل ہی کے ساتھ دنیا سے جانا اور ایسے مالا مال ہو کر جانے کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ہمارے مدرسوں کی، مسجدوں کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما.
ان کی اپنوں کی نظروں سے بھی حفاظت فرما، غیروں کی نظروں سے بھی حفاظت فرما، ہمارے شر سے بھی حفاظت فرما، غیروں کے شر سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی نظروں سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے ایمانوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، محدود مقدمات میں گنہیں باعث بری فرما، جو جیلوں میں ہوں انہیں رہائی عطا فرما، یا اللہ امت کے پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سے کہ مانگ رکھے تو بھی عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ان پر کڑی نظریں پڑ رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مدارس کو آباد رکھنے کی فکر عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔ تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، یہیں پر کھانا کھلایا جائے گا، آرام سے مسافہ کر لیجیے۔